عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میرا نام عبد الواحد ہے، میں فرانکفورٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم سونے کی انگوٹھی سفر میں اس لیے استعمال کریں کہ ضرورت پڑنے پر اس کو بیچ دیں گے اور سفر آسانی سے گزر جائے گا، تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ صرف سونے کی انگوٹھی رکھنا کیوں ہے؟ نوٹوں کی گڈی بھی رکھ سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ رکھ سکتا ہے۔ نوٹ تو ڈائریکٹ کام آئیں گے، جنگل میں سونا بیچنے کا جاؤں گے اور سونا دیکھ کر کوئی چھین بھی تو سکتا ہے۔ تو یہ عوامی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام، مرد کے لیے پہننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، سفر میں بھی جائز نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آٹے، چینی اور جس طریقے سے اس کو اسٹاک کرتے ہیں لوگ، تو کیا موبائل ایسیسریز کا آئٹم ہم اسٹاک کر سکتے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہمیں فرما دیں آپ۔ یہ جو آپ نے پوچھا نا، یہ ذخیرہ اندوزی اسکیم وہ نہیں ہے، جو اناج کی ذخیرہ اندوزی ہے نا، وہ اس کے مسائل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موبائل ایسیسری، موبائل کا سامان، موبائل فون کا، اب اس کو شارٹ فارم میں موبائل بولتے ہیں۔ موبائل تو چلتا پھرتا، موبائل پولیس کی بھی ہوتی ہے، خیر۔ تو موبائل فون کا سامان جو ہے، اس کے کل پرزے وغیرہ، یہ اگر کسی نے جمع کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو مہنگا ملے، کیونکہ اب یہ ایسا ہے کہ اس کا بھاؤ بڑھے گا تو دل میں خوشی تو ہوگی، اور مسلمان رنجیدہ ہوگا زیادہ دام سن کر۔ یہ ایک مدنی پھول ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے اور اس کو واجبی دام سے سودا بیچا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بادل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ بادل کے ہوتے ہوئے تو سایہ ہوتا ہی نہیں، تو بادل کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کا نہ ہونا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔ سایہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک تھا نا، یہ بادل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گرمیوں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ سایہ کیا کرے گا بادل؟ یعنی یہ ایک محبت کی زبان بول رہا ہوں، گرمیوں میں سایہ جو ہے بادل حاصل کرتا تھا گرمیوں میں، سردیوں میں نہیں۔ سردیوں کی گرمی تکلیف دینی ہوتی، تو یوں سردیوں میں تاکہ سائے کا اظہار ہو سکے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ بادل ہے چونکہ تو اس لیے وہ دھوپ پڑتی نہیں ہے تو سایہ نہیں پڑتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ میراج شرح مشکات
میں لکھا ہے کہ گرمی میں دن کے وقت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کرتا تھا، رات کو کبھی نہیں۔ دن میں سردی کے موسم میں بادل سایہ نہیں کرتا تھا، تاکہ گرمی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو۔ سایہ صرف دھوپ میں نہیں پڑتا بلکہ چاندی میں، شمع کے سامنے بھی پڑتا ہے، نیز رات میں اور سردیوں میں، اور سردیوں کے دن میں بادل سایہ نہیں کرتا تھا۔ مفتی صاحب نے لکھا سایہ نہیں کرتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے سایہ ہونا ظاہر ہو جاتا تھا کہ بادل نہیں ہوتا تھا تب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ مولانا اسد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال ہے یہ ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں الیکٹرانک کا، جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایزیڈ وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ بند ہوتی ہیں۔ اب اس کو جب ہم یہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں، ہم کسٹمر کو ہول سیل میں ہم دیتے ہیں، اس میں سے کسٹمر ریٹرن لے کر آتا ہے کہ کچھ پیس ہمارے خراب ہیں کیا ہے، مگر اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے ریٹرن مال لینے کے بارے میں؟ اگر آپ نے نہیں دکھایا اور پیکنگ میں مال دے دیا، گاہک لے گیا اور عرف کے مطابق کو اس میں نقص نکلا، عیب نکلا، اور وہ آتا ہے بدلنے کے لیے، تو تاجر کو چاہیے، بزنس مین کو، وہ بدلنا پڑے گا اس کو۔ اب اس کی یعنی عرف کے مطابق عیب ہو کہ واقعی یعنی کہ اس کو عیب مانا جاتا ہو، اس رواج کے مطابق، معمول کے مطابق، وہ تو بدلنا پڑے گا۔ اب اس سے بچنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ گاہک سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ مٹی ہے، سونا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ بھال کے لے جاؤ۔ اب بعد میں آؤ گے اور اس میں کوئی عیب خامی آپ نے بتائی مجھے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں واپس نہیں کروں گا۔ تو اس طرح اگر کر کے بیچیں گے نا تو آپ کی بچت ہو جائے گی، واپس آپ کے لینا آپ کے ذمہ نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگ فیشن کے نام پر بے پردگی میں پڑ جاتے ہیں، تو اس بے پردگی کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں جو اثرات، یعنی معاشرہ جو تباہی کے گڑھے میں اس وقت گر چکا ہے۔ ہر فیشن ناجائز نہیں ہوتا، وہ فیشن جو شریعت کے خلاف ہو ناجائز ہوتا ہے۔ بے پردگی یہ تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب بے پردگی کریں گے تو گناہ کی نوسط تو آئے گی، عورت بے پردگی کرے گی تو اس کی بیٹیاں بھی بے پردگی کرتی ہیں، پھر پیچھے سبھی اور آج کل تو تقریباً بے پردگی ہو رہی ہے، کم ایسی خوش نصیب خواتین ہیں جو بے پردگی سے بچی ہوئی ہوں گی، باقی بے پردگی بہت ہے۔ اس سے معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں، کوڑا کچرا کنڈی پر حرام کے بچے جو ملتے ہیں، بے پردگی ہی کی سوغات ہے، مرے ہوئے بچے ملتے ہیں،
کتنے بچے تو ناجائز گرا دیے جاتے ہیں، اور جس کو دیکھو لے کے بھاگ جاتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو بے پردگی ہے۔ یوں بے پردگی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی سعادت بخشے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سب وابستہ ہو جائیں گی تو اللہ کرے گا پردے کا ذہن ملے گا۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں پردے کے تعلق سے کافی مواد ہے، اور بے پردگی کی وعیدیں وغیرہ اس میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ صحابی کے کیا معنی ہیں؟ صحابی کے معنی یعنی کسی کے ساتھ رہنے والا، یعنی یہ نبی کے لیے، اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اصطلاح خاص ہے کہ جنہوں نے ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ زیارت ہو گئی، صحبت مل گئی یا زیارت ہو گئی۔ اب نابی نہ ہو تو صحبت مل گئی، وہ بھی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن صحبت ملی تو صحابی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی صحبت مل گئی ایمان کے ساتھ۔ ابو جہل نے 1000 بار دیکھا لیکن اس کو کچھ نہیں ملے گا، ابو لہب نے بھی دیکھا، اس کو بھی نہیں ملے گا، ایمان نہیں لائے نا۔ تو ایمان کی نظر سے چاہے ایک لمحہ، ایک نظر دیکھا یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی صحبت مل گئی، ساتھ رہ گیا، تو وہ صحابی اس صورت میں ہے اب بھی کہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، تو یہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا لفظی معنی ابھی بتایا گیا کہ ساتھ رہنے والا، صحبت میں رہنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال آیا ہے ہمیں فیس بک کے ذریعے، تقریب جن گھروں میں ہوتی ہے دعوت وغیرہ، تو وہاں بعض اوقات قیمتی سامان غائب ہو جاتا ہے، تو سوال یہ کیا گیا ہے تو جب قیمتی سامان ہمارے تقریب سے دعوت سے اگر غائب ہو جائے تو کیا اس کا الزام مہمانوں پر ڈالا جا سکتا ہے کہ یار یہ آئے تھے، لگتا ہے کوئی لے کر چلا گیا، پتہ نہیں کیا، یوں کر کے کیا لگتا ہے آپ کو؟ تقریبوں میں بھی ہوتا ہے، جنازے میں بھی ہو ہی رہا ہے، مطلب آپ کے بھائی کے جنازے میں بھی گیدرنگ تھی، ایاز بھائی محروم کے، تو کسی کی فریاد پہنچی تھی۔ میرے ماموں کے جنازے میں بھی کسی کا موبائل نکل گیا، بیچارہ غریب اڑا تھا، بھائی میں بھی موبائل چلا گیا، اور 2-3 قسطیں اس نے بھری تھی اور ادھار لیا تھا غریب نے، تو اس کا موبائل ہی چلا گیا بیچارے کا۔ اللہ خیر کرے بیچارے پر۔ ایسے کتنے ہوں گے جو ہر ایک کو تو ہر ایک کی آواز اپنے تک پہنچتی بھی نہیں ہے نا۔ اچھا، اب یہ کہ یہ گویا کیسا لگتا تھا کہ روٹین سی ہے، اور ایک وہ تاڑا ہوا ہوتا ہے آدمی کہ یہ زیادہ مصروف ہے، یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو زیادہ مصروف یا جیسے فیملی ممبر اس طرح کا ہو نا، تو وہ زیادہ مصروف ہوگا، اس کا دھیان کم ہوگا، تو شاید وہ نکال لیا جائے گا۔ اور غم زدہ ہو نا بیچارہ، وہ رو رہا ہو تو ابھی بھی روئے، اور بعد میں جا کے روئے گا، رونے میں تعاون ہے اس کے بیچارے، تو کیا نکال لیں گے اس کا۔ تو کیا یہ جس طرح ہم لوگ نماز جنازہ میں عموماً اعلان کرتے ہیں کہ یہ حقوق العباد کی معافی کے تعلق سے، تو کوئی ایسا اعلان اگر ہم کروا دیں، فکس ہو جائے، امام صاحب وغیرہ صرف اتنا اعلان کرتے ہیں کہ جنازوں میں بھی موبائل چوری کیے جاتے ہیں، جیب سے نکالے جاتے ہیں، لہذا شرکا کو چاہیے کہ اپنے موبائل کی ضرور حفاظت کرے، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے اور خطرہ بڑھ جائے گا میرے خیال میں۔ اچھا، وہ یعنی کہ جیب کترے جیسے ہوں، بس میں کسی نے شاید چٹکلا بتایا بھی ہوگا مجھے، سر بھائی اپنی جیب سنبھالنا، اس پہ جیب کترے ہیں بس میں، تو جو اپنے جیب پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ زیادہ نوٹس ہوگا، سمجھ جائے گا کہ ہے اس میں، اب وہ جیب سنبھالے گا کب تک؟ تو جو جیب سنبھالتا ہے اس کے ساتھ بھی حساب کتاب کرتے ہیں کہ جیسے اس نے بالفرض ٹوپی پہنی ہے تو پیچھے سے ہلکا تو اس کو ہلا دیں گے، کیا تو یوں کرے گا تو جیب کٹ جائے گی۔ یہ کہ چور کی 14 نظریں، تو یہ اعلان کرنا حل نہیں ہے، بس یہ اسکرین پر بولنا بڑا مفید ہے، سوشل میڈیا پہ بولنا مفید ہے۔ این وقت پہ اعلان کریں گے تو وہ بیچارہ نظروں میں آ جائے گا کہ اس کے بعد موبائل ہے، جس کا بہرحال یہ کہ ہے اس کا حل کوئی سوائے اس کے نہیں ہے کہ
सेल्फ सर्विस, अपनी मदद आप खुद बंदा मोहतात हो। साइड के जेब में एक मशवरा दिया जा सकता है, अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं, कि साइड के जेब में ना, यहां से शायद मोबाइल निकलने का अंदेशा ज्यादा ऐसा महसूस होता है, कंधा देते वक्त, हाथ मिलाते वक्त, बगल गिरो, मतलब गले मिलते वक्त तो जैसे दिलासा देने आएगा अल्लाह अल्लाह आपका अरे करके रोनी सूरत बना कर निकल जाएगा। सर मेरे सुनो, ये जो आपने फरमाया ना कि वो जेब कतरों वाला ऐलान जैसे बस में हुआ, अब मोबाइल का तो ऐसा है ना कि वो जनाजा हो या कुछ भी हो तो मोबाइल तो एक है आम, ठीक है, और मोबाइल में जो ना वो पता चली जाता है सामने वाले के पास मोबाइल है, क्योंकि उसको फोन आया, उसने उठाया, अबे जनाजे में वहां भी बाद में करता हूँ बात। अब जो चोर है उसकी वैसे 14 नजरें होती है, उसने देख लिया कि जेब में कहाँ रखा गया, सीने के पास रखा गया या साइड जेब में। अब इस पे गौर फरमाना कि अगर ऐलान हो जाए, क्योंकि मस्जिदों में और बास जगहों पे जो है वो लिखा हुआ होता है, चलिए लिखा होना तो अलग चीज है, तो चोर को पता तो होता है कि मोबाइल तो है, लेकिन वो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि वो हाथ तो एक नफ्सियाती असर है कि आदमी हिफाजत के लिए हाथ मारेगा कि है क्या नहीं है जेब, जी तो पता चल जाएगा कि उनसी जेब में। अब सीने की जेब में रखना नहीं चाहिए, बोलते हैं ये इसकी रेस जो है ना दिल के लिए नुकसानदेह, वो था मेरे जहन में, मगर अब क्या करे, वो साइड के जेब से निकलने के अंदेशे ये यूं लगता है थोड़ा ज्यादा है, फिर भी क्योंकि सारे अच्छा सारे कुर्ता शलवार भी तो नहीं ना पहनते, अब एक तादाद कुर्ता शलवार वाले। अच्छा वैसे जनाजे में अमूमन है ना देखा गया है कि जिसको पता हो ना कि कहीं से मुझे पहुंचना है, तो जनाजे में कई ऐसे मिलेंगे कि जिनको डायरेक्ट नहीं आना होता, तो फिर वो थोड़ा वो कुर्ता शलवार का एहतमाम करके जनाजे में खानदान वाले रिश्तेदार वगैरह थोड़ा एहतमाम कर, लेकिन फिर भी शायद कह सकता है कि बड़ी तादाद पैंट शर्ट पहने हुए होती है और पैंट में अमूमन ये मोबाइल होते हैं, ये होता होगा। लेकिन अब ये कि आपने दुरुस्त फरमाया कि हम मदनी चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ज़हन बना रहे हैं कि भाई अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और ये मोबाइल चोरी होने ना हो जाए, ये कोशिश कीजिए, होश में रहिएगा बस। जनाजों में तो वाकई ज्यादा होते होंगे, शादियों में कम होते होंगे। घर के अंदर अगर मेहमान आते हैं और कुछ सामान जैसे कि कम पड़ जाता है, तो ये यार लगता है यार ये, या खुदा ना कहता वैसे किसी के बारे में खानदान में ज़हन बना हुआ यार इसे बच के रहना, अब वो दावत में आ भी गया न, चीज हमारे यहाँ से आगे भी जो होगे तो बाद में जो खाला फूफी की जो बेचारी का जो हाल होगा ना, अल्लाह खैर करे। हाँ ये उसको मनुष्य बोलेंगे, अल्लाह की पनाह, घर में ये हो गया वो हो गया, पहले दिन ये हुआ तो आगे क्या होगा। तो घर में चोरी हो गई, चाहे तकरीब हो या ना हो, या यूं समझे कि शायद बहुत सारे घरों का ये हम मामला डिस्कस कर रहे हैं, घर में खुदा ना कहता किसी की चोरी हो गई और हो रही है, दराज से कुछ चीज निकल गई, अलमारी से कुछ चीज निकल गई या गायब हो गई वगैरह वगैरह जो भी, अब पता नहीं है कि कौन चोरी कर रहा है। अब कभी मासी पर ध्यान जाएगा तो कभी किस पर ध्यान जाएगा, कभी किस पर ध्यान जाएगा, तो ऐसी हालत में वो घर को क्या हुआ, मुझे किसी ने कहा था, एक का मामला था कि यार कुछ हल दो, तो मैंने कहा यार आप एक काम करो, सामान जो है ना जहां आपको पैसे चोरी हो जाते हैं, आप किसी को एतमाद में मत लो, जगह बदल दो और मुसलसल जगह बदलते रहो, और लेकिन किसी को प्लीज एतमाद में मत लेना। फिर मैंने बाद में उसको पूछा था थोड़े अरसे के बाद, बोला आया जब से तुमने ये बताया मैं जगह बदल रहा हूं, तो अब तक कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो ऐसी हर कोई ये कर सके ना कर सके वगैरह वगैरह, तो बातों का ध्यान जाता है इल्जाम लगाने का, या आपस में घर के दो आदमी बात करते हैं मेरे को तो भाई इसी पर शक है, अच्छा जिसे वो बात कर रहा है ना उसको ये तसल्ली है कि मैं ही चोरी कर रहा हूं तो मेरे पर तो शक है ही नहीं, किसी और पर शक चला गया, तो वो यूं बातों का तसल्ली हो जाती होगी। तो घर का हल क्या, अफराद को गुनाह से भी बचाना है, तोहमत बोहतान से बचाना है, और उस घर को बाबा चोरी से भी बचाना है, इसका कोई हल दे। किसी पर वसवसा तो आएगा कि शायद इसने चुराया उसने चुराया, लेकिन ये कि इसको जबान पे ना लाए, तोहमत ना रखे कि इसने चुराया, क्योंकि बगैर शरवी सबूत के किसी को चोर बना देना ये तो गुनाह का काम है। ये आपने एक नुस्खा तो बता ही दिया, किसी को एतमाद में लिए बगैर जगह बदलता रहे, इस तरह का कोई ना कोई यानी कि हल करे। फिर एक अपनी चीज पर या जलीलू, जीम से या जलीलू 10 बार पढ़ के दम कर दें, इंशाअल्लाह चोरी नहीं होगी।
40 روحانی علاج میں لکھا ہوا ہے، مدنی منصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ویسے یہ بھی کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ جب گھر میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ماحول ہے تو پریشان ہونے کے بجائے کہ اب چیزیں غائب ہو رہی ہیں، بہترین ایک جیسے کہ لاک والا ایک دراز ہوتا ہے، اس پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھی لاک کے اندر سامان رکھے اور چابی اپنے پاس ایسی حفاظت کے ساتھ رکھے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تبھی آپ لاک کھولیں، اور پھر قیمتی چیزیں پیسے وغیرہ سب دراز میں رکھیں، کھلے نہ رکھیں۔ جب ہے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو پھر تھوڑی سی آزمائش آپ کو ہوگی، لیکن اگر آپ یہ احتیاطیں کر لیں گے تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں۔ اور صرف بہو چوری کرے ضروری نہیں ہے، گھر کا کوئی سا فرد، باپ، بیٹا، بیوی، بچہ، بچی، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی تیسرا ملنے والا بھی آتا ہو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی پر بھی یعنی کہ بھئی بہو یا بھابھی، یہ زیادہ تر بیچارے یہ پھنستی ہیں، اللہ لیکن ایسا ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے بارے میں ہم سوال عرض ہے، اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، ایسا کہنا کیسا رہنمائی فرما دے؟ اللہ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، آئیے ان کو معنی تھوڑی پتا ہوتا ہے، یہ عوام بعض اوقات کیا بول رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کس سے دعا کرے گا؟ سب سے بڑا اللہ پاک ہے، سبھی کو دینے والا وہی اکیلا، تو اس لیے ہمیں یہ کہنا یعنی کہ یوں بھی بولتے ہیں آپ کی دعا سے، دوسرے ایک آدمی بولتا آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہے، آپ کی دعا سے یہ کام ہو گیا، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کی دعا سے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ فیس بک کے ذریعے سوال حارث علی پوچھ رہے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنے پر عزت کم ہو تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا، کیا یہ حدیث ہے؟ اصل میں وہ پوسٹ چلتی ہے بہت زیادہ، اچھا پوسٹ کوئی چلی ہوئی چلتی رہتی ہے یہ حدیث کے حوالے سے کہ اگر عاجزی کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو اس طرح کی روایت کہیں ہم نے پڑھی نہیں ہے، ڈھونڈی ہے تو ملی بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی روایت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو پوسٹیں چلاتے ہیں نا، اب جس نے لکھی دی اب اس کو بریکٹ میں مسلم لکھنے میں، بخاری لکھنے میں، ترمذی لکھنے میں بھی دیر کیا لگے گی؟ اب کوئی بھی اس کو پڑھے گا، اچھا مسلم میں، اچھا بخاری میں، اچھا ترمذی میں، اب آئی کہاں سے، کدھر سے، اس کا کوئی نہیں۔ 2 لائنیں لکھی ہوئی ہوں گی یا 4 لائنیں لکھی ہوں گی، بریکٹ میں بخاری، مسلم، ترمذی یا کوئی بھی ایسی حدیث کا حوالہ اگر آ جائے تو پھر عام آدمی کیا کرے؟ اس کو دینا کہ یار یہ مسلم لکھا، بخاری لکھا، یہ تو یہ کہہ کر آگے بڑھائے گا بخاری کی حدیث ہے، اور اگر خدا نہ خاصا وہ بخاری کی نہیں ہے، مسلم کی نہیں ہے، ترمذی کی نہیں ہے، تو عام آدمی اس طرح کی پوسٹوں کے تعلق سے کیا کرے؟ عام آدمی بخاری، مسلم، ترمذی یہ سمجھتا بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی نہیں سمجھتا، تھوڑا بہت جس کو علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوگا۔ یہ کیا ہے، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ پوسٹ میں جو بھی حدیث پاک آئے یا مسئلہ ہے علماء سے کنفرم کرے اور پھر اس کو آگے بڑھائے اگر وہ اجازت دیں تو، ورنہ حدیث گڑھنے کا جو سلسلہ ہے نا یہ بہت پرانا ہے، لیکن لوگوں نے بہت حدیثیں گڑھی ہیں، تو پہلے تو ایسے محدثین بڑے بڑے علماء ہوئے کہ جنہوں نے چھان بین کی حدیثوں کی، اس کی اقسام مرتب کی اور بناوٹی حدیثوں کو الگ ان کی فہرستیں تیار کر کے کتابوں میں چھاپا۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو روزانہ ہزاروں حدیثیں گڑھی جاتی ہوں گی، اور اب ایسے محدثین، اور کون اس پر مطلب کام کرے گا کہ ان کو چھانٹی کرے؟ کرنے والے کر گئے، اب تو ایک سے ایک چل رہی ہوتی ہے، ہر ایک اپنی مرضی کی وہ گڑھ لیتا ہے، ہر ایک یہ مبالغہ ہے کہ کئی لوگ گڑھ دیتے ہوں گے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کا ارشاد ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم کی وعید ہے اس کے لیے، حرام ہے یہ جان بوجھ کر سرکار کی طرف کوئی بات منسوب کرنا۔ عام آدمی کی طرف بھی منسوب کرنا جائز نہیں ہے کہ اس نے میرے کو یوں کہا تھا نا، تو اگر جبکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، تو سرکار کے اس میں کہہ دے کہ سرکار نے یوں کہا ہے، یوں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو کتنا مطلب اللہ کے غضب کو ابھارنے والی بات ہے اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ سب کو ڈرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک سالانہ سوال کروں؟ سبحان اللہ، جشن ولادت مرحبا. ہمارے صحابہ کرام اور تبع تابعین سے میلاد منانا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کس کتاب میں ارشاد فرمائیے سالانہ سوال؟ میلاد منانے کا جس طرح ہم یہ چراغاں کرتے ہیں یہی انداز ہونا ضروری نہیں ہے. ہر دور میں میلاد تو ہوتا ہی رہا ہے، یہاں تک کہ وہ عالم ارواح میں بھی میلاد ہوا ہے. صحابہ کرام میں، تابعین، تبع تابعین میں، سبھی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے تو ہونا انڈر اسٹوڈ ہے، یہی ذکر میلاد ہے. مثال کے طور پر کسی صحابی نے اپنے بچے سے فرمایا، یا کہیں واعظ میں تابعین کے واعظ میں کہا، تابعین کا دور آ گیا ہے، اور فرمایا، یا بیٹھ کر ساتھ میں کہا کہ بہت بری حالت تھی لوگوں کی، اللہ کی رحمت ہو گئی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے. میں تو بالکل اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، وہ دامن سے لپٹ گیا، مسلمان ہو گیا، اور مجھے اللہ نے صحابیت کا رتبہ دیا. یہ میلاد تو ہے، یہ بھی جشن ولادت ہے، میلاد منانے کی بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب بھی صحابہ کرام یہ تذکرہ کرتے ہی ہوں گے کہ ہم تو کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے. یہ دعوت اسلامی میں جو آتے ہیں نا، یہ بھی بولتے ہیں یار پہلے تو میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اب تو کبھی کبھی تہجد میں بھی اٹھتا ہوں میں. تو یہ دعوت اسلامی کے گیت گائے نا، اس نے گن گائے، تو یہ سرکار کے گن گاتے ہوں گے. اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، بلکہ روایتیں ڈھونڈنے جائیں گے بے شمار مل جائیں گے. یہ بھی میلاد شریف ہے نا، تو میلاد شریف کس کو بولتے ہیں؟ کون طے کرے گا کہ یہ میلاد شریف اور یہ نہیں ہے؟ تو ذکر ولادت، سرکار کی آنے کی برکتوں کا بیان جو ہے وہ سبھی کرتے ہیں. جو میلاد شریف کو نہیں مانتے نا وہ بھی کرتے ہیں. ہاں، ان کی تقریروں میں یہ ایسا ہوتا ہوگا. اس میں تو ان کو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ باقی اڑی ہوئی تھی. بسوسہ تو بابا اس میں یہ ڈالتے ہیں نا یہ لوگ، کہ جو بھی جو ڈالتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تو ذکر ہے، ذکر پاک ہے، ذکر رسول ہے، تو یہ تو ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہ جو فکس ڈیٹ کو جو آپ برتھ ڈے مناتے ہو، وہیں تو یہ سارے سوال آتے ہیں. یار برتھ ڈے بچوں کی جو مناتے ہیں یہ مطلب پھکڑے پھوڑتے ہیں، غبارے، تب ان کو نہیں سمجھاتے جا کر یار غبارے مت پھوڑو، تالیاں مت بجاؤ، مرد عورت مخلوط بالکل مکسچر ہو کر یہ برتھ ڈے مت مناؤ. ان کو سمجھاؤ نا جو غلط کرتے ہیں. یار ہم تو اس بہانے مطلب کتنوں کو الحمدللہ نماز کی، نیکی کی دعوتیں دے رہے ہیں. ہم جشن ولادت ہی منا رہے ہیں، ورنہ یہ 12 مدنی مذاکروں کا کیا تصور ربیع الاول میں، اسی نسبت سے تو منا رہے ہیں. اور اتنے سارے عاشقان رسول جمع ہیں، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. تو یہ سب برکتیں، نیکی کی دعوت کا یہ ایک تبلیغ کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے. یہ سب فائدہ ہے دین کو، دین کی خدمت ہے. تو یہ بس وہ ہوتا ہے، 5 انگلیاں صحیح نہیں ہے، وہ سب میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. تو اسی لیے لوگوں کو نہیں ذہن قبول کرتا. الحمدللہ ہمارا ذہن قبول کرتا ہے. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی. میرے آقا نے بگڑی بنائی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی. ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں، سب کی آقا نے بگڑی بنائی. ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہماری قسمت جاگی ہوئی ہے کہ آقا کی مدح سرائی، مدح سرائی میں نے نعت خوانی، تعریف، سرکار کی توصیف، تو یہ ہمارے حصے میں آئی. یعنی قسمت کی بات ہے. کوئی ذکر میلاد سن کر خوش ہوتا ہے، منہ بناتا ہے، سمجھے؟ اپنا اپنا نصیب ہے. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے بربراتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. گورنمنٹ کو جاؤ کہ سمجھاؤ کہ 14 اگست کیوں مناتے ہو, تو گورنمنٹ آپ کو سمجھا دے گی سریوں کے پیچھے مہمان بنا کر. خالی وہ جشن ولادت نظر آتا ہے کہ تاریخ کیوں مناتے ہیں, دل میں پیٹ میں پتہ نہیں کیا درد ہے. ہمارے پاس آؤ دعوت اسلامی میں تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کا درد صحیح نہ ہو جائے تو بولنا, پھر آپ بھی جھنڈے اٹھائیں گے اور جھنڈے لہرا کر آپ بھی آقا کی ثنا خوانی میں مست ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سالانہ سوال, کیا اسلامی بہنیں عید میلاد النبی کا چراغاہ دیکھنے گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ ماحول بڑا مطلب گہما گہمی ہوتی ہے, اس لیے اسلامی بہنوں کو چراغاہ دیکھنے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. ہمارا یہی مشورہ ہے کہ نہ نکلے, کہ پھر یہ کہ بے پردگی کا اس میں بھرپور اندیشہ ہوتا ہے, بلکہ بے پردگی ہوتی ہی ہوگی. ظاہر سب کا پردے کا ذہن, اور پردے کے ساتھ ہی نہیں نکلنا. پردے میں بھی وہ مردوں میں گھسنے کی اجازت تھوڑی ہے, مردوں میں پسنے کی اجازت تھوڑی ہے. یعنی جہاں زیادہ چراغاں ہوتا ہے وہاں غالباً بہت یعنی کہ لوگ پس پس کے چل رہے ہوتے ہوں گے, تو اس لیے عورتیں نہ نکلے. میں نے تو وہ اسلامی بہنوں جو دعوت اسلامی والیاں ہیں ان کو تو خاص تاکید کی ہوئی کہ ہرگز نہیں نکلنی. اسلامی بھائی بھی ہوشیاری نہ کریں. میں نے تو کار میں بٹھا کے نکالا تھا. کار میں نکالو, اگر کوئی بیکار آدمی دیکھ لے گا تو پھر وہ ڈنکا بجائے گا کہ فلاں مبلغ تو لے کر نکلتا ہے اور ہم کو منع کرتے ہیں, خود تو نکلتے ہیں, تو ایسے ہم کو داؤ پہ نہیں لگاؤ. نہ, بالکل نہیں نکلنا ہے, خلاص. دیکھنا ضروری بھی تو نہیں ہے نا. اب یہ تو ہمارے یہاں کا ماحول ہے, ہر جگہ دنیا میں تھوڑی اس طرح کے چراغے ہوتے, پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے بھی ممالک ہیں جشن ولادت 12ویں شریف کچھ بھی نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چھٹی وہاں بھی ہوتی ہے جہاں یہ چراغاں وغیرہ نہیں بھی ہوتا, مگر ان ممالک میں 12 ربیع الاول کو چھٹی تو ہوتی ہے کہ مطلب دنیا میں ہر جگہ چھٹی نہ ہو. چند ایک ممالک ہیں, مگر ریاستی طور پر دنیا کے کئی ممالک میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا. مسلمانوں کی کثرت ہوگی نا وہاں چھٹی ہوگی, مسلمانوں کے مطالبے پر ان کو سیٹ رکھنے کے لیے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں آج کل لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں, زمین پر لوگ قرآن پاک کھول کر پڑھتے ہیں, کیا یہ بے ادبی تو نہیں کہلائے گی؟ اور اسی جگہ زمین پر قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ زمین پر بیٹھ کر, زمین پر رکھ کر, کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. اب قریب میں کرسی پر بیٹھا ہے اور قرآن کریم لے کر نیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو کرسی والے کی مجبوری کا اس کو خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑا دور جا کے پڑھے, جہاں سے مطلب یعنی کہ یہ کہا جائے کہ مطلب یعنی کہ اچھا خاصا فاصلہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نئی دکان لی ہے, اس دکان کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کہ جادو نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے, کاروبار میں بھی برکت ہو؟ اس میں کہ جیسے جب بھی دروازہ کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تالے میں چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مستقل عادت بن جائے نا تو انشاءاللہ خیر و برکت ہی ہوگی. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو ترغیب ہے یہ حدیثوں میں, یعنی ایک طرح کوئی عامل بتائے گا کہ یوں کر لو, بابا جی بتائے گا یوں کر لو, کوئی اس طرح کا. اور ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نسخہ عطا فرمایا. ہر صاحب شان جو ہے یہ کام, صاحب شان کام, یہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے.
ورنہ تو یہ ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، عادت بنا لی جائے، جتنا اس کو تھوڑا تکلفاً عادت بنانی پڑتی ہے، ہر وقت یاد نہیں آتا، بار بار اگر یہ اپنے جیسے کہ بھول گئے کوئی چیز اٹھائی، بسم اللہ پڑھے بغیر اٹھا لی، تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ اس کو واپس رکھ دی، اب بسم اللہ پڑھ کے رکھے واپس، اب بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھائے، تو یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ عادت پڑے۔ ماشاءاللہ۔ اب موبائل مزید معلومات کے لیے جو نا وہ فیضان بسم اللہ، فیضان سنت کا باب ہے، وہ مدینہ یہ موبائل پر جو ہمارا اس وقت بات چیت چل رہی تھی، تو کیا یہ ہے کہ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی موبائل جیب میں رکھ، بسم اللہ تو اگر یہ موبائل نکالنا جیب میں ڈالنے میں اگر بسم اللہ شریف کو یہ پڑھتے رہیں تو ایک تو اس کی برکت اپنی جگہ، کیا اس سے بھی گمان قائم کیا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے حفاظت بھی رہے گی؟ انشاءاللہ برکت تو ہے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو اس میں حفاظت بھی آ سکتی ہے، حفاظت ہو جائے اس کی، اس برکت سے بچ جائے بسم اللہ کی برکت سے۔ جیسے کہ وہ ہے نا تفسیر کبیر کے حوالے سے فیضانہ بسم اللہ میں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا تو وہ دنیاوی نقصانات سے وہ گھر محفوظ ہو گیا اس کا، یعنی کافر بھی اگر لکھے گا اس کا بھی دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہوگا، اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا، کیا شان ہوگی جو اپنے دل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے، اللہ کا نام لکھے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ ثواب ملے گا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ دنیاوی برکتوں کے لیے کیا پڑھنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دنیاوی برکتیں کہیں نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، عام طور پر انسان کے چہرے سے اس کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین یعنی بیوٹیفل پیدا ہوئے، کسی کا حسن یعنی بیوٹی اس کے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا اس کے علاقے، شہر یا گاؤں وغیرہ تک، اور اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہوا تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے اور بس۔ لیکن اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک حسین خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی ان کے خاندان و علاقے تک محدود نہ رہی بلکہ ساری کائنات اس کے حسن و جمال کی معترف یعنی ماننے والی ہے۔ نہ صرف ان کی ظاہری حیات میں بلکہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے حسن و جمال کی عرب و عجم میں دھوم دھام ہے۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کی سیرت و صورت میں آج تک کوئی نقص یعنی فالٹ بیان نہیں کر سکے، اور بیان کرتے بھی کیسے، کیونکہ خالق کائنات عز و جل نے اسے حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کے خود حسن بھی اس پر ناز کرے، اور وہ صاحب حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، مگر اللہ کریم کیا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز یعنی حصہ ملا، جبکہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل یعنی مکمل خوبصورتی عطا ہوئی۔ سورج، چاند، ستارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خیرات لے کر
آسمان دنیا پر چمکتے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے، اے تمام لوگوں کے سردار، اے وہ جن کے مبارک چہرے، جس کے روشن چہرے سے چاند روشنی حاصل کر رہا ہے اور چمک رہا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایسی شان بیان کی جا سکے جیسا کہ اس کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں. ساری مخلوق میں تو سب سے بڑے ہیں اور ویسے اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ رباعی آج کل کے کسی شاعر کی نہیں ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. یہ رباعی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی طرف منسوب ہے، شیخ سعدی کی طرف بھی منسوب ہے، یا زیادہ علماء کا خیال یہ کہ یہ حضرت امام جامی، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کی ہے. میرے آقا اعلی حضرت کے ابو جان مولانا نقی علی خان رحمہم اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی عقلوں کی کیا بساط، کیا طاقت جو اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاب لا سکیں، اس کو برداشت کر سکیں. کچھ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں جنتی حور کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے. بس صورت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جنتی حور سے 1000 درجے روشن تر ہے، اس کے دیکھنے کی کون تاب لا سکے. کیا منہ ہے آئینے کا تیری تاب لا سکے، خورشید پہلے آنکھ تو تجھ سے ملا سکے. یعنی خورشید مانے سورج. یعنی آئینہ کیا بیچتا ہے، آئینہ کیا حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کی چمک دمک کو برداشت کر سکے. خورشید، سورج پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آنکھ ملانے کے قابل تو ہو جائے، پھر آئینے کی بات کریں گے. یہ انوار جمال مصطفیٰ سے جو لیا تھا وہ پورا ہوا کچھ فرق کر کے. اور حضرت مولانا حسن اللہ خان حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے نا، اس پر پردے ہیں، حجاب ہے. ورنہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو دنیا والے اس کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. بخاری شریف میں حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں، خوبصورتی میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق
والے تھے. حضرت بی بی ام محبت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور سے نہایت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں اور حسین لگتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. شرح کلام رضا اللہ پاک کی قدرت کے کلم کی شان و شوکت کے بھی کیا کہنے کہ اس نے کتنی دلکش اور دلربا انداز میں اپنے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال و لاجواب صورت پاک بنائی ہے. اب ایک بہت پیاری اور عجیب و غریب بات نور مصطفیٰ کے متعلق عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تمام بیجوں پر اپنی خوشبو ڈالتا ہے. بیج مانے نٹ، جس کی برکت سے ان بیجوں نٹس میں پھل پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک نہ ہوتا تو یہ پھل بھی پیدا نہ ہوتے. دوسروں کا تو خیر ذکر ہی کیا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اس وقت درختوں کے پھل نکلنے کے فوراً بعد زمین پر گر جاتے تھے تو اللہ پاک نے ان پھلوں کو باقی رکھنے کے ارادے کے تحت انہیں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیراب کیا، جس کے باعث درختوں کے پھل پکنے کے بعد بھی درختوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یعنی یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں میٹھے میٹھے، ان میں بھی نور محمدی کی گویا کرنیں موجود ہیں. نور مصطفیٰ کی برکتیں لیے ہوئے ہوتے ہیں پھل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک شعر پڑھوں گا میں. بہت پہلے اپنے لڑکپن یا بچپن کی بات کرتا ہوں. ایک فقیر نکلتا تھا، وہ یہ شعر پڑھتا تھا. پہلے کے فقیر نعتیں پڑھتے تھے، اب تو فقیر کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح بولتا ہوں، نعتیں پڑھتے. ایک فقیر ہوتا تھا وہ خالی حسن رضا صاحب کا کلام پڑھتا تھا تو جم جم کے پڑھتا تھا. پتہ نہیں کتنے کلام اس کو رٹے ہوئے تھے. لیکن بہرحال بھیک مانگنا بغیر اجازت شرعی گناہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ شعر پھر جب میں شہید مسجد میں آیا، شعر پہلے سے سنا ہوا تھا، بڑے لہجے کے ساتھ پڑھتا تھا. پھر جب میں شہید مسجد کھارادر میں آیا، پرانی، جب اب تو کافی میرا خیال اس میں تعمیرات وغیرہ ہوئی ہیں، تو اس پہ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا تھا میں نے. خدا جانے ہے کس کا. آج یہ میں نے جو پھلوں کا بیان کیا نا، تو اس میں یہ شعر بڑا موضوع مجھے لگا. کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،
فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔